أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اس آیت کو شمار کیا جاتا ہے. یہ جب ہمارے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اتنی بڑی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے احکام بیان کیے ہوں گے، نماز روزے کے مسائل بیان کیے ہوں گے، زکوٰۃ حج کے فضائل بیان کیے ہوں گے. آدمی کا تخیل اور تصور یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ گویا کہ اس پورے رکوع کے اندر صرف 2 ہی آیتیں ہیں، 2 صفحے کے اندر 2 ہی آیت ہیں. تقریباً 1 صفحے سے زائد پر 1 آیت مشتمل ہے. اتنی بڑی آیت جب قرآن مجید میں اتنی اہمیت کے ساتھ کوئی آیت بڑی بیان کی جائے تو چونکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ دین جو ہے وہ نماز روزے زکوٰۃ حج کا نام ہے تو ہم کو یہی خیال آتا ہے کہ شاید اس میں یہ احکام بیان کیے گئے ہوں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے. جس طرح سے نماز روزہ زکوٰۃ یہ دین ہے، اسی طرح سے دین کے دوسرے بھی شعبے ہیں. نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ جو ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں، یہ عبادات کے قبیل سے ہیں. تو جس طرح عبادات دین ہے اسی طرح سے دوسرے بھی 4 شعبے ہیں جو دین شمار ہوتا ہے. گویا کہ مکمل دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت. عقائد کے اندر ہمارے عقیدے کا ٹھیک ہونا، ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ماننا، قرآن مجید کو سچی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ماننا، قیامت کا عقیدہ ہونا وغیرہ وغیرہ، ان سب کو عقائد کہا جاتا ہے. دوسرا ہے عبادات. عبادت کہتے ہیں اللہ کے دربار میں عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، فضل فرمایا ہے تو حج کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب عبادات کے قبیل سے. عقائد، عبادات، اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاق. اخلاق لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ اخلاق. اور چوتھے نمبر پر ہیں معاملات. معاملات لوگوں کے ساتھ لین دین، کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو وقت پر ادا کرنا، کسی سے ادھار مار لیا ہے تو اس کے پیسے ادا کرنا، کسی سے وصولی کرنا ہے تو کیسے وصولی کرنا. تو لوگوں کے معاملات، لین دین جو ہوتا ہے اس کا، وہ بھی ایک دین ہے. عموماً اکثر طبقہ اس کو دین سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر عقائد کی بات آئے یا عبادات کی بات آئے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دین ہے، لیکن معاملات اور معاشرت اس کو اکثر لوگ دین سمجھتے ہی نہیں. معاشرت کہتے ہیں ہمارے گھر کا برتاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی کے حقوق پورے طور سے ادا کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا،
اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، گھریلو زندگی، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ تو معاملات اور معاشرت، لوگوں کے ساتھ لین دین اور اپنی گھریلو زندگی، اس کو اکثر لوگ دین سمجھتے ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا اچھا اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والا، مسجدوں میں کافی وقت لگانے والا، دعوت و تبلیغ کی محنت میں وقت لگانے والا، جب اس کی زندگی دیکھتے ہیں معاملات کے بارے میں تو سیرے سے معاملات ختم، یعنی کسی کا مال لے رکھا ہے، دینے کا ہی نام نہیں، یا پھر اپنے گھریلو زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو گھریلو زندگی میں کبھی بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرتا، گالی گلوچ کا معاملہ ہے، یا ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کے اوپر اس کے حقوق سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں جو ہیں انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، تسبیحات کی پابندی کر لیتا ہوں، لیکن ان چیزوں میں کوتاہی کی وجہ سے وبال جان بنتا ہے، یہ سب نیکیاں کھا جاتی ہے۔ اس لیے جس طرح عبادات اور عقائد کو ہم دین سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اخلاق، معاملات اور معاشرت کو بھی دین سمجھے، لوگوں کے ساتھ لین دین کو بھی دین سمجھے۔ یہی اہمیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اتنی بڑی آیت کہ پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کے اندر یہ قرض کا، لین دین کے معاملات کو بیان کیا، معاملات کو بیان کیا کہ لوگوں کے ساتھ لیتی دیتی، لین دین، معاملات کیسا ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا۔ حالانکہ ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے پورے احکام بیان کر دیتا، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، عقائد وغیرہ کی چیزیں بیان کرتا، نہیں، لیکن اتنی لمبی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا معاملہ بیان کیا کہ لوگوں سے ادھار لینا ہو تو کیسے لے۔ اس پوری ترتیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے سمجھایا۔ باقی اکثر چیزوں کے اندر، عبادات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، خود عمل کر کے بتلایا، صحابہ کو مشق کروائی گئی۔ اسی طرح سے بیشتر احکام، اکثر احکام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان نہیں کی جاتے۔ قرآن مجید کے اندر صرف حکم دے دیا جاتا ہے، یا پھر موٹی موٹی چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں جس کو بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، بس اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ باقی چیزوں کی ضرورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے سمجھایا، احادیث کے طریقے اور اس کی راہ سے امت کے اندر یہ رائج کیے گئے۔ لیکن جہاں قرض کا معاملہ آیا تو اول سے لے کر آخر تک پورے کے پوری بات قرآن مجید نے بیان کی، پورے کے پوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، کوئی پہلو کو نہیں چھوڑا۔ ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم تداینتم، دین لو، قرضہ لو، کسی سے اونچی ادھارا لو، تو بدین الی اجل مسمی، متعین مدت تک کے لیے۔ ہم اس طرح سے لیتے ہیں نا، چلتے ہوئے راستے میں کسی سے لے لیے کہ بھائی 2000 5000 دے دے، مجھے ابھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی، میرا پاکٹ گھر پر ہے، میں بعد میں تجھے دے دوں گا۔ اب یہاں سے لے لیا، کوئی ذکر نہیں میں تجھے واپس کب لوں گا، بعد میں لوٹا۔ بھائی بعد کا زمانہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، ایک دن والے کو بھی بعد کہتے ہیں، ایک گھنٹے کو بھی بعد کہتے ہیں، اور سال ہا سال گزر جائے تب بھی بعد ہی کہتے ہیں۔ بعد میں کب لوٹائے گا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن مجید نے انکار کیا، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرض لیا ہے تو اس طور سے کہ متعین مدت ہونی چاہیے، مدت جو ہے طے ہونی چاہیے کہ بھائی میں تجھے منگل کے دن لوٹاؤں گا، بدھ کے دن لوٹاؤں گا، یا پھر 1 گھنٹے کے بعد لوٹاؤں گا، 5 گھنٹے کے بعد لوٹاؤں گا۔ من دھڑک بات نہ ہو، بعد میں لوٹا دوں گا یا گھر جا کر لوٹا دوں گا۔ بھائی تو گھر کب جائے گا ہمیں کیا معلوم؟ یا بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی والے ہوتے ہیں، ہماری جب فصل کٹے گی، جب ہماری کھیتی کٹے گی اس وقت دے دوں گا۔
تیری کھیتی کی مدت متعین نہیں ہوتی، ایک دن متعین نہیں ہوتا کہ سب لوگ گاؤں والے ایک ہی دن کھیتی کاٹے. اب کھیتی کی جو مدت ہے وہ پورا مہینہ چلتی ہے. کوئی آج کاٹتا ہے، کل دوسرے دن، کوئی تیسرے دن، وہ پورا مہینہ چلتا رہتا ہے. جس نے پہلے بوئی ہو پہلے کاٹے گا، کوئی طے نہیں ہوتا. اب کسی نے ادھارا تو لے لیا، اس کو ایسا کہ بھائی اس نے کہا کہ جب میں کھیتی کاٹوں گا اس وقت دے دوں گا، تو وہ سمجھا کہ پہلی تاریخ کو دے گا، کہ عموماً سب کی کھیتی پہلی تاریخ کو کٹنا شروع ہوگی، پہلی تاریخ کو دے دے گا. اور یہ دینے والے کو یہ اندازہ ہے کہ مجھے پہلی تاریخ کو تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس نے دے دیا. اب معلوم ہوا کہ وہ تو 15 تاریخ کو کاٹنے والا ہے. اب پہلی تاریخ کو اس کو سفر میں جانا ہے، باہر جانا ہے، یا پیسوں کی بہت ضرورت ہے، یہ لینے کے لیے آئے گا کہ مجھے پیسے دے دے، میں نے قرض دیا تھا وہ لوٹا دے. تو کیا کہے گا، میں نے تو تجھے کہا تھا جب کھیتی کاٹوں گا تب دوں گا، ابھی تو 15 دن کی دیر ہے. اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ لوٹانے کو تیار نہیں. تو کیا ہوگا، دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوگا. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ مدت متعین ہونی چاہیے، اور مدت بھی کیسی، تعین کے ساتھ. ایسے نہیں کہ بھائی کھیتی کٹے گی تب یا فلاں فلاں بعد میں، اس طرح سے نہیں، وضاحت کے ساتھ تاریخ متعین ہونی چاہیے. یہ پہلا حکم. اس آیت کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر 18 احکام بیان کیے، 18 احکام بیان کیے، اور وہ 18 کے 18 احکام سب کے سب یہ قرض کے متعلق ہی بیان کیے. سمجھے معاملات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے دھڑلے سے معاملے کرتے ہیں اور پھر اس طرح جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی گویا کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. ہماری بہت ساری نیکیاں یوں ہی بہہ جاتی ہیں، ہماری بہت ساری نیکیاں یوں ہی برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے جس طرح ہم عبادت میں دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، معاملات اور معاشرت میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر آگے کیا بیان کیا، فَاكْتُبُوهُ، کہ تم اس کو لکھ لو، صرف بھروسے پر نہیں. معاملہ ہو گیا، متعین مدت بھی طے ہو گئی کہ بھائی فلاں تاریخ کو لوٹائے گا قرضہ، اس کے ساتھ ساتھ لکھان بھی کر لینا ہے، لکھ بھی لینا ہے. بھائی وہ لکھ کر دے دے قرض لینے والا کہ یہ میں فلاں فلاں تاریخ کو اتنے روپے میں نے قرضہ لیا ہے، اور فلاں فلاں تاریخ کو میں اتنے روپے واپس اسے لوٹا دوں گا. یہ متعین مدت ہونی چاہیے. اب جو ہے مدت جو متعین ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں تک لوٹانا ہے، وہاں سے لوٹانا شروع نہیں کرنا. مثال کے طور پر آدمی نے کہا کہ بھائی آج مجھے 1000 روپے دے دے، میں پہلی تاریخ کو تجھے لوٹا دوں گا. اب پہلی تاریخ کو لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تاریخ تک مکمل لوٹا دوں گا. اب بہت سی مرتبہ ہے کہ بھائی پہلی تاریخ کو لوٹاؤں گا، تو پہلی تاریخ کو 500 روپے دیے، اب 500 روپے بولے تک گئے، اب وہ مانگتا رہے، مطالبہ کرتا رہے، بعد میں لوٹاؤں گا، بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، اس طرح سے گزرتے رہتے ہیں. نہیں، پہلی تاریخ تک مکمل کرنا ہے. اب چاہے وہ 2 دن پہلے دے دے، 5 دن پہلے دے دے، ایک ساتھ نہیں دے سکتا، روزانہ 100 روپے کر کے پہلی تاریخ تک مکمل. جب پہلی تاریخ آئے تو 1000 روپے جو قرض لیا تھا وہ مکمل طور پر ادا ہو جانا چاہیے. یہ معاملہ. اور دوسرا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو. بہت اچھی بات ہے، دونوں میں دوستی ہے، دونوں میں بہت زیادہ بھروسہ ہے، ایک دوسروں کو پہچانتے ہیں، پڑوسی ہیں وغیرہ جو بھی تعلقات ہیں. لیکن نہیں، قرآن حکم دیتا ہے کہ اس کو لکھ لو. یہ معاملہ اٹکلے پر نہیں ہونا چاہیے. ہم دونوں کے درمیان وعدہ بھی ہو جائے کون سی تاریخ کو لوٹانا ہے، اور پھر اس کو لکھ بھی لو تاکہ بات پکی ہو جائے. پھر آگے قرآن نے کیا کہا لکھنے کے بارے میں بھی، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اب پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ لکھنے والے پورے گاؤں میں 2-4 ہی رہتے تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. خود حضور کے زمانے میں بھی کوئی لکھنا جانتا نہیں تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنا جانتے تھے. اس لیے لکھنے والے کو بلاتے تھے کہ بھائی ہمارے درمیان یہ معاملہ ہوا ہے، آپ لکھ دو. لکھنے والا مستقل الگ سے. اب آج کے زمانے میں تو ہر ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے، تقریباً سب لوگ لکھنا جانتے ہیں. لیکن اگر باہر والا بھی لکھنے آیا یا خود بھی لکھ رہا ہے تو اس میں کیا کہا گیا، لکھنے والے کو، کاتب کو کیا حکم دیا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ وہ انصاف سے لکھے. اب یہ دونوں تو جاہل ہیں، پڑھنا جانتے نہیں، لکھنا جانتے نہیں. دوسرے آدمی کو، لکھنے والے کو بلایا، اب یہ دیکھتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے، میں اس کی فیور میں لکھ دوں.
1000 روپے کا معاملہ ہوا تھا، لکھ دیے 500 روپے. اب جب لوٹانے کی مدت آئے گی تو وہ کہے گا کہ میں نے 500 روپے لیے تھے، دینے والا کہے گا کہ نہیں 1000 دیے تھے. کہاں لکھے لا بتاؤ؟ اب لکھا ہوا نکالیں گے، اس میں 500 نکلا. اب وہ تو جانتے نہیں تھے. اس لیے قرآن مجید نے کاتب کو بھی حکم دیا، لکھنے والے کو حکم دیا، انصاف سے لکھے، انصاف سے لکھے، اس میں گڑبڑ نہ کرے. دیکھو جتنے احتمال ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے جتنے احتمال ہو سکتے ہیں، تمام کے تمام احتمال کو رفع کر دیا، سب احتمال کو قرآن مجید نے ختم کر دیا. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. پھر کاتب کو ہدایت دی. دوسری بات کیا کہی لکھنے والے کو؟ کہ لکھنے سے انکار نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے تجھے سکھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ لکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو لکھنے سے انکار نہ کر. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے تجھے یہ چیز سکھلائی ہے تو چاہیے کہ لکھ دے. یعنی اللہ نے جب تجھے ایک چیز کی صلاحیت دی ہے تو اس کا شکریہ، اس صلاحیت کا اللہ کے دربار میں شکریہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اور جو کچھ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کا یہ کام کر دے. یہ کام کرنے سے انکار مت کر. اس لیے کہ گاؤں میں 2-4 لوگ لکھنے والے ہیں، اب وہ لوگ بھی انکار کر دیں گے تو پھر معاملات کیسے طے ہوں گے؟ مشکلیاں پیش آ جائے گی. اس لیے کہا کہ لکھنے والے کو بھی ہدایت دی کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار بھی نہ کرے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور یہ لکھوائے گا وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہی لکھوائے گا. اس لیے کہ اقرار اسی وقت ہوگا جب وہ خود لکھوائے گا. آئندہ چل کر جھگڑے کا اگر مثال کے طور پر جھگڑا ہوا تو جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ لینے والا کہے گا کہ میں نے لیے ہی نہیں، اور دینے والا کہے گا کہ نہیں اس نے 1000 روپے مجھ سے لیے ہیں. لینے والا انکار کرے گا اور دینے والا کہے گا کہ ہاں دیے ہیں. تو اب ضرورت کیا پڑے گی کہ لینے والا جو ہے وہ خود مان لے کہ ہاں میں نے پیسے لیے ہیں. وہ کب مانے گا؟ جب اس کی سائن کی ہوگی، جب اس کا خود کا لکھا ہوا ہوگا. اگر دینے والا لکھے گا تو وہ تو انکار کر دے گا کہ وہ بھائی وہ میں نے کوئی پیسے اس سے لیے نہیں، اس نے تو خود سے لکھ دیا، اپنے آپ سے لکھ دیا ہے. تو بات مضبوط کب ہوگی؟ جب لینے والا لکھ کر دے گا کہ ہاں میں نے پیسے فلاں فلاں تاریخ کو لیے ہیں. اگر وہ خود لکھے گا تو بات میں مضبوطی ہوگی، وزن ہوگا اور اقرار ہوگا. اس لیے کہا کہ جو قرضہ لے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاتب کو ڈھونڈے، لائے اور لکھوائے. کاتب سے لکھوانے کی ذمہ داری قرضہ لینے والے کی ہے. اس کو سرسری طور سے نہ سنیں، یہ بہت اہم اور ضروری ہے. بہت سی مرتبہ سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. ہر کوئی یوں ہی کہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں تو بہت محبت ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بہت بھروسہ ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ واندو نہیں لے جانے اپنا ضرورت نہیں لکھوانی، لکھانے ضرورت نہیں. یہی چیزیں بعد میں جا کر جھگڑا پیدا کرتی ہے، اور پھر بعد میں ایسے جھگڑا ہوتا ہے کہ زندگی پر منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا کہ یہ چیزوں کو سرسری نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے. قرآن جس طرح سے حکم دے رہا ہے اسی طرح سے معاملہ طے ہونا چاہیے کہ بھائی جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھوائے گا اور لکھنے والا انکار بھی نہیں کرے گا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرے، لکھوانے میں بھی گڑبڑ نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے. اب لیے ہیں اس نے 1000 اور لکھوانے والے کو لکھوا رہا ہے کم، اس طرح سے نہ کرے. اللہ سے ڈرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اپنے پروردگار سے ڈرے اس معاملہ کرتے ہوئے اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے سچ سچ لکھوائے. جو کچھ معاملہ طے ہو رہا ہے، جو تاریخ طے ہو رہی ہے وہی تاریخ لکھوائے. جتنا روپیہ لیا ہے اتنا ہی لکھوائے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ کرے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اور اگر قرضہ لینے والا
جس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ قرضہ لے رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے لکھوانے کی، لیکن سمجھو کہ وہ پاگل ہے یا پھر اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، اس کی مجبوریاں ہیں، بہرا ہے، کان سے سنتا نہیں ہے، یا گنگا ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ کیسے لکھوائے گا؟ تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اپنا ولی متعین کرے، اس کا جو ذمہ دار قرضہ لے رہا ہے پیسہ، ایسا نہیں ہے کہ بھائی صفی کہا پاگل کہا تو پاگل کو پیسوں کی کیا ضرورت، پاگل کو بھی پیسوں کی ضرورت ہو رہی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے گھر میں رہ رہا ہے، اب اس کو اس کے خرچے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کاتب کو وہ لکھوائے گا، لیکن وہ تو پاگل ہے، کیسے لکھوائے گا؟ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ وہ اس کا ولی لکھوائے گا، اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کو جو سنبھال رہا ہے، یا بہرا ہے، گنگا ہے، تو اس کو جو سنبھالنے والا، اس کا کوئی ذمہ دار شخص ہوگا، چاہے باپ ہو یا اور کوئی ذمہ دار شخص ہو، جو ذمہ دار شخص ہوگا وہ لکھوائے گا، اور وہ ولی بھی انصاف سے لکھوائے، ولیہ بالعدل، وہ کاتب کو لکھوائے گا تو انصاف سے لکھوائے گا، بار بار تاکید کی جاتی ہے لکھنے میں گڑبڑی نہ ہو، معاملہ صاف صاف لکھیں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور پھر لکھنے پر بس نہیں، کیا کہا؟ پہلے تاریخ متعین ہو چاہیے، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، تاریخ متعین، نمبر 2 کاتب ہونا چاہیے، لکھنے والا، لکھان بھی ہونا چاہیے، اور نمبر 3 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے قرض لینے کا حکم دیا کہ یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آگے بھی اور بھی احکام ہیں، انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، آئندہ کل اس آیت کو مکمل کر دیں گے کہ اس آیت کے اندر قرض لینا کیسے لینا، نمبر 1 وقت متعین، مدت تاریخ متعین ہونی چاہیے، وقت متعین ہونا چاہیے، نمبر 2 لکھان ہونا چاہیے، اور نمبر 3 گواہ ہونے چاہیے کہ ہم دونوں معاملہ کر رہے ہیں، اس کے درمیان میں 2 شخص دیکھنے والے ہونے چاہیے، تاکہ آئندہ چل کر کوئی ایک آدمی پھر گیا، مکر گیا، جھوٹ بولنے لگا، معاملے کے اندر کوتاہی کرنے لگا، زیادتیاں کرنے لگا، تو پھر وہ 2 گواہ ہوں گے، وہ قاضی کی عدالت میں جا کر، یہ عدالت میں جا کر انصاف کے ساتھ وہ گواہی دے سکیں گے کہ نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ ٹھیک معاملہ ہے، تاکہ زمین پر انصاف قائم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان